علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے اس ویڈیو میں یہ بات بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ نکاح کرنا اسلام میں کیسا ہے، اور نیز نکاح کے فضائل مختصر طور پہ بتانے کی کوشش کی جائے گی، اور نکاح سے متعلق ایک اہم بات جو عوام میں مشہور ہے کہ نکاح کرنا صرف سنت ہے، تو اس بات کی بھی وضاحت ہوگی کہ نکاح کرنا صرف سنت ہی ہے یا کبھی نکاح کرنا فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے، مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کی وضاحت انشاءاللہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ نکاح ایک عبادت ہے۔ اسلام نے نکاح کو ایک عبادت کا درجہ دیا ہے۔ ایک آدمی نفل نماز میں مصروف ہے اور دوسرا نکاح کی مجلس میں ہے، تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ نکاح میں بیٹھنے والا انسان وہ افضل ہے، نفل پڑھنے سے بہتر ہے نکاح کی مجلس میں بیٹھنا۔ آقا علیہ السلام نے نکاح کے بے شمار فضائل احادیث کے اندر ارشاد فرمائے۔ کہیں فرمایا النکاح من سنتی، کہیں کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں۔ کہیں فرمایا کہ اذا تزود العبد نصف استکمل نصف الایمان فلیتق فی النصف الباقی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو آدھا ایمان اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، باقی میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نیز احادیث کے اندر اور بے شمار جگہوں پہ نکاح کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ نکاح کرنے اور نکاح کی فضیلت کا حکم دیا۔ قرآن مجید کے 18ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ تم میں سے جو بے نکاح مرد یا عورت ہے ان کا نکاح کر دو، اسی طریقے سے غلام ان کا بھی نکاح کر دو، باندی ہے اس کا بھی نکاح کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی نکاح کے فضائل بیان کیے، اور نکاح کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ نیز ایک اہم بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی وقت بھی متعین نہیں، کوئی دن بھی متعین نہیں، کوئی تاریخ بھی متعین نہیں، کوئی سال بھی متعین نہیں۔ البتہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن، اور بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن، اور بعض فرماتے ہیں کہ پیر کے دن نکاح کرنا زیادہ افضل ہے۔ نکاح کے اندر 6 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ایجاب و قبول، نمبر 2 گواہان، 2 گواہ ہوں، نمبر 3 مہر، نمبر 4 نکاح کے بعد کھجور کا تقسیم کرنا، نمبر 5 خطبہ نکاح، اور نمبر 6 ولیمہ۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن میں سے 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ باقی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا نکاح صرف سنت ہے؟ تو دیکھیے فقہائے کرام نے انسان کے حالات کے تغیر کے اعتبار سے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، بعض وقت واجب ہوتا ہے، بعض وقت سنت ہوتا ہے، اور بعض وقت مکروہ تحریمی اور بعض وقت حرام ہوتا ہے۔
تو اس کی وضاحت سنتے ہیں اور چلتے ہیں اس طرف. دیکھیے، اگر آدمی پر شہوت کا غلبہ ہو اور زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہو اور نان و نفقہ پر بھی قادر ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے. اسی طریقے سے شہوت غالب ہے اور گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اور نان و نفقہ پر بھی قادر ہے اور امید ہے کہ بیوی پر نکاح کرنے کے بعد ظلم نہیں کرے گا، تو نکاح کرنا واجب ہے. اور اگر درمیانی حالت میں ہے، مالی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی انسان معتدل مزاج ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت ہے. لیکن اگر اندیشہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد بیوی پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور اگر یقین کامل ہے کہ نکاح کرنے کے بعد بیوی پر ظلم کرے گا، بیوی پر ظلم ڈھائے گا اور انہیں تکلیف پہنچائے گا، انہیں جسمانی اعتبار سے بھی ان کے حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، اس صورت میں علماء کرام نے، حضرات فقہا نے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اس صورت میں انسان کا نکاح کرنا حرام ہے. تو گویا کہ یہ 5 قسمیں ہو گئی. بعض مرتبہ انسان کے اوپر نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، بعض مرتبہ واجب، بعض مرتبہ سنت مؤکدہ، بعض مرتبہ مکروہ تحریمی اور بعض مرتبہ حرام ہوتا ہے. تو یہ نکاح کے اقسام ہے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ جو بات بسی ہوئی ہے کہ نکاح کرنا صرف اور صرف سنت ہے، یہ اعتدال کی حالت کی بات ہے. باقی انسان کے حالات کے اعتبار سے نکاح جو ہے کبھی کبھی فرض بھی، کبھی واجب، کبھی سنت، کبھی مکروہ تحریمی اور کبھی حرام ہو جاتا ہے. آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ نکاح میں جلدی کرنا چاہیے، چاہے نکاح مرد کا ہو، لڑکا کا ہو یا لڑکی کا ہو. نکاح میں تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے. بلوغ کے بعد سے جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا چاہیے اور نکاح والے عمل کو جلدی کر کے اس سے فارغ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کو سننے، دل میں جگہ دینے اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.